بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیسن پلان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ چند فائدوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیسن پلان ٹیچنگ کے عمل کو بہت زیادہ ایفیکٹیو بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک ٹیچر اپنے وقت کو بہترین انداز میں استعمال کر سکتا ہے اور کلاس روم میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکتا ہے۔ لیسن پلان ٹیچنگ کے عمل کو بچوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپ اور خوشگوار بناتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ کلاس روم کے اندر لیسن کو سننے کا جو شوق ہے وہ اس کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ٹیچر اپنے پلان کے مطابق اپنے لیسن کو ختم کر سکے گا، جس کی وجہ سے اس کو ایک بہترین رزلٹ حاصل ہوگا۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے مونٹیسری 1 کی جو عربک کتاب برینی ماؤنٹ 1 ہے، اس کا جو فرسٹ لیسن ہے، میں اس کا فرسٹ لیسن کا لیسن پلاننگ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کے سامنے لیسن پلان کا پیج موجود ہے۔ لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ یعنی مضمون عربک ہے، کلاس یعنی درجہ ماؤنٹ 1 ہے، ٹاپک کا مطلب موضوع، الدرس الاول ہے، ڈیوریشن یعنی آپ کو اس سبق کو پڑھانے کے لیے جو ٹائم آپ کے پاس ہے 30 منٹس۔ آبجیکٹیو کہتے ہیں مقصد کو، یعنی اس سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ اگر میں اس سبق کو پڑھاتا ہوں تو اس سبق کے ذریعے سے بچہ کن چیزوں کو حاصل کرے گا اور اس کے نالج میں کیا چیزیں انکریز ہوں گی، ہم اس کو آبجیکٹیو سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ول لرن 4 عربک لیٹرز۔ اس سبق کو پڑھانے سے ایک طالب علم اسٹوڈنٹ 4 عربک لیٹر کو سیکھ لے گا۔ They will be able to identify and read these 4 letters well۔ بچے کے اندر یہ صلاحیت اور یہ خوبی پیدا ہو جائے گی کہ وہ ان 4 لیٹرز کو اچھے سے پہچان لے گا اور اچھے سے پڑھ بھی لے گا۔ They will memorize 1 surah of the Holy Quran۔ قرآن کریم کا ایک سورت اس کو یاد ہو جائے گا۔ They will memorize 1 hadith، اور اس کو ایک حدیث بھی یاد ہو جائے گی۔ They will learn 3 du'as، اس کو 3 دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ And 1 question and answer of سیرہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک کوسچن اینڈ آنسر اس کو یاد ہو جائے گا۔ میٹیریلز کہتے ہیں مواد کو، یعنی اس سبق کو پڑھانے کے لیے آپ کے پاس کیا ٹولز ہیں، آپ کے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں۔ اس سبق کو ہم 2 طریقے سے پڑھاتے ہیں، ایک ہے ریڈنگ، دوسرا ہے اورل۔ ریڈنگ کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس میں سے بورڈ ہے، چاک، کلاس ورک، ہوم ورک، برینی ماؤنٹ 1 بک۔ اورل میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے لسننگ یعنی سننا، اینڈ ریپیٹیشن اور اس کو دہرانا، ویڈیو، ہوم ورک، وائس ریکارڈنگ، آڈیو اینڈ ویڈیو۔ اس پیج میں ٹیچنگ ایکٹیویٹیز کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک ٹیچر جب کلاس روم میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت کو کلاس روم میں کیسے گزارتا ہے، اس کے کیا اعمال ہوتے ہیں۔ اس ایکٹیویٹی کو ٹیچنگ ایکٹیویٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس سبق پڑھانے کے لیے 30 منٹس ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو 5 منٹس ہوتے ہیں، سٹارٹنگ کے 5 منٹس، آپ اس کو اس طرح استعمال کریں گے کہ انٹر دا کلاس روم وتھ اسمائلی فیس اینڈ گریٹ دا چلڈرن اینڈ آسک ہاؤ آر دے اینڈ گریب دیئر اٹینشنز ان دس انیشیل کنورزیشن۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب استاد ٹیچر کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں تو چہرے پر مسکان ہونا چاہیے، اسمائلی فیس لے کر کلاس روم کے اندر داخل ہوں اور بچوں کو سلام کریں، گریٹ کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بچوں کی خیریت معلوم کریں اور
یہ جو 5 منٹس ہیں اس کے اندر ایسی موٹیویشنل گفتگو کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے کہ بچوں کے توجہات کو اپنی طرف کھینچ لے، کیونکہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اوندھا منہ کوئی بھی برتن نل کے نیچے رکھ کر یہ امید کی جائے کہ پانی برتن کے اندر چلا جائے گا تو یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو عقل مند انسان یہ کرے گا کہ اس برتن کے ڈائریکشن کو نل کے نیچے صحیح سے کر دے گا، تو پھر یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ پانی برتن کے اندر داخل ہوگا۔ اسی لیے ایک بہترین ٹیچر، ایک بہترین استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سبق کو پڑھانے سے پہلے بچوں کے ذہنوں میں جو تالے ہیں ان تالوں کو کھول دے، اپنے الفاظوں کے ذریعے بچوں کے دلوں میں جو زنگ پڑا ہے اس زنگ کو دھو دے اپنے الفاظوں کے ذریعے سے۔ ایسی موٹیویشنل گفتگو کریں، ایسی گفتگو کریں، بات چیت کریں کہ بچوں کو کلاس روم کے اندر بیٹھ کر استاد کا سبق سننے کا شوق اور ذوق بڑھ جائے۔ یہ کام آپ کو 5 منٹس کے اندر کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد قاعدہ پڑھانے کے لیے آپ کے پاس 15 منٹس ہیں۔ پہلا دن آپ کو یہ کام کرنا ہے، انٹروڈیوس الف اینڈ رائٹ الف آن دا بورڈ۔ آپ کو بورڈ پر الف کو لکھنا ہے اور اس کا تعارف کرانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ الف کیا ہے۔ ٹیچر ول ریڈ دس لیٹر وتھ پراپر پروننسیشن، اور ٹیچر اس الف کے تلفظ کو بچوں کے سامنے صحیح انداز میں پڑھ کر سنائے گی۔ Ask students to repeat its sound loudly in groups۔ پھر اس کے بعد ٹیچر بچوں سے کہے گی کہ گروپ وائز آپ اس الف کے ساؤنڈ کو میرے ساتھ ریپیٹ کرو۔ یہ میتھڈ جو ہے، یہ طریقہ جو ہے، مسلسل 3 دن تک آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ بورڈ پر الف کو لکھیں گے۔ الف کو لکھنے کے بعد آپ بچوں سے کہیں گے ڈیئر چلڈرن ڈو یو نو واٹ ڈڈ آئی رائٹ آن دا بورڈ۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بورڈ پر میں نے کیا لکھا ہے؟ پھر بچے سے پوچھئے ڈیئر چلڈرن ڈو یو نو واٹ ڈڈ آئی رائٹ آن دا بورڈ، میں نے بورڈ پر کیا لکھا ہے؟ جیسے ہی آپ یہ سوالیہ انداز اختیار کر کے بچوں کو پوچھیں گے تو بچوں کا کانسنٹریشن اور بچوں کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ ان کا کانسنٹریشن آپ کی طرف ہو جائے، آپ بچوں کو اب بتائیے اور الف کا انٹروڈیوس کرائیے اور بچوں سے کہیے کہ دس از الف، یہ الف ہے، دس از الف، یہ الف ہے۔ اس کو الف کہا جاتا ہے، اس کو الف کہا جاتا ہے۔ اس لیٹر کا نام، اس شیپ کا نام الف ہے، اس شیپ کا نام الف ہے۔ الف، 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 this is الف، this is الف، یہ الف ہے، یہ الف ہے، یہ الف ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام الف ہے۔ اس طرح آپ بچوں کو الف کا انٹروڈیوس کرائیں گے۔ جیسے ہی الف کا انٹروڈیوس آپ کرا دیں، پھر آپ بچوں سے کہیے کہ آپ اس الف کو میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ آپ کیسے ریپیٹ کرائیں گے؟ آپ ان کو پوچھیں گے اس کو کیا کہتے ہیں، یا آپ یوں پوچھئے اس کا کیا نام ہے، تو بچے آنسر کریں گے الف۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کا سپورٹ کیجئے، آپ ان کو ساتھ دیجئے، پہلا دن ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بچے بولیں گے، اگر نہیں بول رہے ہیں تو آپ بتا دیجئے this is الف، یہ الف ہے، یہ الف ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ بچوں کو گروپ وائز پریکٹس کرائیے، الف، الف،
अलिफ। ठीक है, इसके बाद एक तरीका आप ये भी इख्तियार कर सकते हैं। इतना होने के बाद आप बच्चों से कहेंगे ओके क्लोज योर आईज, अपने आंखों को बंद कर लीजिए। जैसे ही बच्चे अपने आंखों को बंद कर लें, आप बोर्ड पर से अलिफ को रब कर दीजिए। फिर बच्चों से कहिए कि ओपन योर आईज, आंखों को खोलिए, लुक एट द बोर्ड एंड टेल मी वेयर इज अलिफ। ठीक है, आप बच्चों से फिर बताएंगे कि कहाँ है अलिफ, तो बच्चे देखेंगे बोर्ड पर। फिर बच्चों से कहिए कि क्लोज योर आईज। फिर जैसे ही बच्चे आंखों को बंद कर लें, आप बोर्ड पर दोबारा अलिफ को लिख दीजिए और बच्चों से फिर कहिए कि आंख खोलिए, ओपन योर आईज। जैसे ही बच्चे आंख खोलें, फिर आप बच्चों को बताइए कि दिस इज अलिफ, ये अलिफ है। ठीक है, दिस इज अलिफ, व्हाट इज दिस, ये क्या है। फिर बच्चों से पूछिए। बच्चे अगर आंसर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आंसर नहीं करते हैं तो फिर आप उनको बोलिए कि दिस इज अलिफ, दिस इज अलिफ। इस तरह आप बच्चों के अंदर खेलते हुए, ठीक है, खेलते हुए, बच्चों को हंसाते हुए आप इस अलिफ का इंट्रोड्यूस कराएंगे। आपको ये बात अच्छे तरीके से याद रहना है कि आप किसी बूढ़े इंसान को या किसी नौजवान इंसान को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों के जहन को सामने रखते हुए आपको भी आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए जो बच्चों को समझ में आ रहे हों। उनको ऐसा फील होना चाहिए कि हमारा कोई साथी हमारे साथ खेल रहा है। इस तरह आपको बनकर उनके साथ रहना है और उनको इस तरह पढ़ाना है। फिर उसके बाद आप इस तरह भी ये तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं, जब आप इतना पढ़ाए हैं तो फिर अलिफ के बजाय कोई दूसरा लेटर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम लिख दिया बोर्ड पर। अब बच्चों से कहेंगे इज इट अलिफ, क्या ये अलिफ है। कोई बच्चे को पूछ लेंगे ज़ैद इज इट अलिफ। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन करते रहेंगे। जब बच्चे बोलेंगे नो मैम, नो उस्ताद, नॉट अलिफ, ये अलिफ नहीं है, फिर आप बोर्ड पर अलिफ को लिख दीजिए। फिर किसी दूसरों से पूछ लीजिए ज़ैनब इज इट अलिफ, ज़ैनब क्या ये अलिफ है। खालिदा इज इट अलिफ, खालिदा क्या ये अलिफ है। इस तरह बच्चों से आप पूछकर बच्चों में खेलते हुए, खिलाते हुए लेटर्स को आइडेंटिफाई कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारे मेथड्स को देखे अलिफ को पढ़ाने के लिए। बहुत सारे तरीक़े आपको मालूम हुए कि कैसे अलिफ को बच्चों के सामने पढ़ाया जाता है। और भी कई सारे मेथड हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए, खेल कूदते हुए बच्चों को अलिफ सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपकी टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मददगार साबित होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।